سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس نے نیکیاں کمانی تھیں، گناہ تھا، اس نے کر لیا جو کرنا تھا، فرمایا اس کی روح برباد کر گئی۔ اب وہ جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اس کی روح نکل گئی، جان نکل گئی۔ اب اس کے اعمال کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے۔ لیکن فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے 3 اعمال ہیں، اس کے کام آ جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 اعمال ایسے ہیں جو دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کے کام آئیں گے۔ پہلا کام ہے صدقہ جاریہ، جو اس نے ایسا صدقہ کیا، ایسا کام کیا جو دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کے کام آتا رہا۔ مثال کے طور پہ راستے میں اس نے پانی کا انتظام کر دیا، نل کا لگوا دیا، کوئی ایسا فلٹر لگوا دیا جس سے لوگ نفع حاصل کرتے رہے، پانی پیتے رہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ دوسرا عمل ہے علم نافع، یعنی لوگوں کو نفع پہنچانے والا علم۔ جب تک اس کے علم سے لوگ نفع حاصل کرتے رہے، اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، اس کا ثواب جو ہے اس کو قبر میں پہنچتا رہے گا۔ ایک صدقہ جاریہ، دوسرا علم نافع یعنی نفع دینے والا علم۔ اگر خود سیکھا ہے، اوروں کو سکھایا ہے، وہ آگے سکھاتا چلا ہے، قیامت تک جب تک لوگ اس علم سے نفع حاصل کرتے رہیں گے، میرے آقا نے فرمایا اس کا ثواب اس کو قبر میں پہنچتا رہے گا۔ تیسرا عمل میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نیک اولاد۔ تیسرا عمل کیا ہے؟ نیک اولاد۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تک اس کی اولاد اس کے لیے دعا کرتی رہے گی، نیک اعمال کرتی رہے گی، اس کا ثواب بھی اس کو قبر میں پہنچتا رہے گا۔ یہ 3 اعمال ایسے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جن کا ثواب بندے کو قبر میں پہنچتا رہے گا۔ بندہ تو دنیا سے چلا گیا، اب ان کا ثواب جو ہے ان کو قبر میں پہنچتا رہے گا۔ یہ مسلم شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی بات موجود ہے، کتب احادیث کے اندر نسائی، ترمذی شریف اور دیگر کتب احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا 3 اعمال جو بندہ کر لیتا ہے، 3 اعمال کر کے دنیا سے چلا گیا ہے، اب وہ خود تو نیک اعمال نہیں کر سکتا، لیکن یہ 3 اعمال دنیا پہ چھوڑ جائے گا، لیکن خود تو مر جائے گا، مرنے کے بعد بھی قبر کے اندر اس کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ دوسری حدیث پاک میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت میں کسی نیک آدمی کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ جب نیک اعمال کو بلند فرما دیتا ہے نا، تو وہ بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا میرے اعمال میں، میرے نامہ اعمال کے اندر اتنی نیکیاں نہیں تھی، لیکن یہ نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ جب رب کی بارگاہ میں بندہ عرض کرتا ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے نیک بندے، بات یہ ہے، بات ایسے ہی ہے، تو دنیا سے آنے لگا تھا، دنیا سے کوچ کرنے لگا تھا، تیرے اعمال میں واقعی ایسے عمل نہیں تھے جس کے ساتھ تیری بخشش ہو سکے، تیرے درجات کو بلند کیا جائے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب وہ بندہ اتنا عرض کرے گا نا تو رب تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے، تو دنیا میں جو نیک اولاد تو چھوڑ آیا تھا، اپنا بیٹا دنیا میں نیک چھوڑ آیا تھا، اپنی بیٹی دنیا میں نیک صالح چھوڑ آیا تھا، وہ تیرے لیے استغفار کرتی رہی، اس لیے تیرے درجات کو اللہ نے بلند فرما دیا ہے، تیرے درجات کو اللہ نے بلند فرما دیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، یہ اعمال کوئی عام نہیں، بندہ دنیا سے جانا ہے، ہر بندے نے دنیا سے جانا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے تیاری کس نے کی ہے۔ یہ کبھی ہم نے اپنے اندر جھانک کر دیکھا ہے ہم نے تیاری کتنی کی ہے آخرت کے لیے؟ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بندہ مر جاتا ہے، اس کے بعد وہ نیک اعمال نہیں کر سکتا، وہ نیک اعمال کا سلسلہ اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ تو لیکن جو نیک اعمال دنیا میں چھوڑ جاتا ہے، چاہے وہ صدقہ جاریہ کی صورت میں ہو یا نیک اولاد کی صورت میں ہو یا پھر کوئی علم نفع دینے والا دنیا میں چھوڑ جائے، سوائے اس کے وہ خود نیک اعمال نہیں کر سکتا۔ یہ 3 اعمال ایسے ہیں جو مر جانے کے بعد بھی قبر میں اس کے کام آ جائیں گے۔
قبر میں اس کے کام آ جائیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، یہ بات توجہ طلب ہے کہ اس کو فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں، کیا یہ بدعت ہے، شرک ہے، حرام ہے، کیا ہے یہ مسئلہ کہ ختم شریف دلانا جائز نہیں، سارے ثواب کرنا جائز نہیں۔ سوشل میڈیا پہ یہ باتیں آپ کو ملیں گی، دکانوں کے اندر لوگ آپ کے ایمانوں کو ضائع کرنے کی کوشش کریں گے، ہم بھی ساتھ کو ہرا دیتے ہیں، ہاں جی ایسے ہی ہوگا، لیکن نہیں۔ برادران اسلام، اپنے علماء سے وابستہ رہیں، ان سے رابطے میں رہیں، کوئی بھی مسئلہ درپیش آتا ہے اپنے علماء سے سیکھیے، ان کی معیت میں رہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی بندہ دعا کرتا ہے قبر کے اندر اس کی دعا کا اس کو ثواب بھی پہنچتا ہے، فائدہ بھی پہنچتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے روز جب بندہ اٹھے گا رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا میرے درجات بلند کیسے ہو گئے؟ رب فرمائے گا تیری اولاد تیرے لیے دعا کرتی رہی ہے، تیرے لیے استغفار کرتی رہی، پڑھائی پیش کرتی رہی، کبھی قرآن کی کوئی صورت، کبھی کوئی صورت پڑھ کے تیرے سارے ثواب کرتی رہی۔ آج یہ ثواب اتنا جمع ہو گیا، اتنا زیادہ ہو گیا، یہ پڑھائی جو ہے یہ پہاڑوں کے برابر ہو گئی ہے۔ یہ پڑھائی کتنی ہو گئی؟ پہاڑوں کے برابر۔ بندہ تھا گناہگار، جب دنیا سے گیا کیا تھا؟ صاحب بولیے، گناہگار تھا، سیاہ تھا، لیکن اولاد نیک چھوڑ گیا، اپنی اولاد کی تربیت ایسی کر گیا، اس کو فاتحہ پڑھنی بھی آتی ہے، اس کو نماز جنازہ کی دعا بھی آتی ہے، مر گیا ہے باپ، اب اس کی اولاد کیسی ہے، ان کو دعا نہیں مانگنی آتی، آگے باپ کی میت پڑی ہے، بیٹا پیچھے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہے، اس کو دعا تک نہیں آتی۔ افسوس اس والدین پر جو اپنی اولاد کو یہ دعا بھی نہ سکھا سکا، بیٹا میں نے مرنا تو ہے، میرے لیے دعا بھی مانگنی ہے، میرے لیے تو نے اِسالے ثواب بھی کرنا ہے، یونیورسٹیوں کالجوں میں تو پڑھاتا رہا، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں تو حاصل تو اپنی اولاد کو کرواتا رہا، لیکن مجھے یہ ذرا سوچنا آئی میں نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، میری اولاد اس قابل ہے یا نہیں، میرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا بھی مانگ سکتی ہے یا نہیں، یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا، سوائے چند لوگوں کے جو اپنی اولاد کو مسجد میں بھیجتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، گھر بیٹھ کے بھی اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں اس نیت سے کہ ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد ہماری اولاد ہمارے کام آ جائے گی۔ تو برادران اسلام جو مر جاتے ہیں نا اللہ والے، وہ حقیقت میں اللہ والے زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ والے کیا بولے؟ زندہ ہوتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، حدیث پاک میں آتا ہے، دلائل الخیر شریف یہ بہت بڑی کتاب ہے، اس کا پیچھے کا مزار مراکش کے اندر موجود ہے۔ آپ کی قبر مبارک کو 77 سال کے بعد جب کھولا گیا، کتنے سال کے بعد؟ 77 سال کے بعد۔ دیکھیے اللہ والے قبر میں زندہ ہوتے ہیں۔ جب کھولا گیا نا قبر کو، تو قبر کے اندر جس طرح داڑھی شریف کاٹی، خط مبارک ابھی تازہ کیا ہے، قبر کے اندر سے کستوری جیسی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ کے ولی کی قبر سے خوشبو کیسی آ رہی ہے؟ کستوری کی۔ کیوں؟ انہوں نے کتاب لکھی ہے دلائل الخیرات شریف، اس کے اندر درود شریف کے فضائل ہیں، اعمال ہیں۔ جب وہ مر جاتے ہیں 77 سال کے بعد ان کی قبر کو کھولا گیا، تو ان کے چہرے کے اوپر نہ کسی نے انگلی کے ساتھ ایسے ہاتھ رکھا، جیسے زندہ کے جسم پر ہاتھ رکھا جائے تو خون پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس اللہ کے نیک بندے کے چہرے پہ جب ہاتھ رکھا کسی آدمی نے، ان کے چہرے سے بھی خون جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس طرح کا جسم ہے جیسے ان کو ابھی دفن کیا ہے۔ کتنا عرصہ گزر گیا؟ 77 سال گزر چکے ہیں، لیکن اللہ والے اپنی قبروں میں زندہ اور جاوید ہوتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نیک اعمال جب بندہ کرتا ہے تو وہ قبر میں زندہ ہوتا ہے۔ برادران اسلام، پچھلی امتوں کے اندر ایک کفن چور تھا، وہ کفن چور کا چوری کرتا، جو میت کو دفنا کے لوگ واپس آ جاتے، وہ رات کو جاتا، اس کا کفن جو ہے وہ چرا کے لے آتا۔ ایک اللہ کی نیک صالح بندی دنیا سے جا کر چلی گئی، اس کی قبر کے اندر وہ کفن چلانے کے لیے جب گیا، اس کے اللہ کی نیک بندی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا تو سبحان اللہ، اس اللہ کی نیک بندی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ تڑپنے لگا، پریشان ہو گیا۔ آج تک ایسا نہیں ہوا، کفن تو میں چلاتا رہا لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا میت نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہو۔
اس نے کہا تم نے میرا ہاتھ کیوں پکڑا ہے؟ وہ آگے سے جو کہتی ہے نا وہ بات سننے والی ہے، وہ عورت کہتی ہے ایک ولیہ نے ایک بخشے ہوئے آدمی کا جو ہے وہ کفن چرا رہا ہے، ایک بخشی ہوئی عورت کا کفن چرا رہا ہے۔ اس نے کہا تو بخشی ہوئی ہے، تو اللہ کی نیک بندی تھی، میری بخشش کیسے ہو گئی؟ وہ اللہ کی بندی نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے جو بھی تیری نماز جنازہ میں شرکت کرے گا میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ وہ اللہ کی نیک بندی کہتی ہے اس لیے اللہ نے تیرے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کے جو نیک بندگانہ بندے ہوتے ہیں وہ قبر میں زندہ ہوتے ہیں، اور ان کو جو پڑھائی کر کے ان کے ایصال ثواب کیا جاتا ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، یہ بھی حدیثوں میں بات موجود ہے۔